بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ نور اللہ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ عمران خان کے خلاف ان کے دوست جنرل بھی بول پڑے ہیں۔ عمران خان کی غلطی ہے، غلطی مان لینی چاہیے، معافی مانگیں گے یا نہیں مانگیں گے، سازش کیا تھی، سازش میں کون کون شریک تھا، یہ ساری باتیں اب انہی کے اپنے دوست بتا رہے ہیں۔ اور دوسری طرف کیا پاکستان میں پھر ڈرون حملہ ہو گیا ہے، اور یہ ڈرون حملے کہاں ہوئے ہیں، اور خبر تو یہ بھی ہے کہ کے پی حکومت کیا پھر بھتہ دینے جائے گی، یہ کیا واقعہ ہے۔ لیکن ان سب چیزوں سے ہٹ کر آپ کو بتاؤں کہ کرغزستان میں حالات نارمل ہو رہے ہیں۔ وہ جو پاکستانی طلبہ پھنسے ہوئے تھے یا پھنسے ہوئے جن کو ہم کنسیڈر کر رہے ہیں، کیا وہ سارے واپس آ جائیں گے یا کیا معاملات ہوں گے، اور پاکستانی حکام جو وہاں جا رہے تھے ان کے وزٹ کب ہو رہا ہے۔ اور ساتھ ہی آپ کو بتاؤں کہ پنجاب میں حتیٰ عزت کا جو قانون ہے اس کے خلاف لوگ کھڑے ہو گئے ہیں۔ یعنی ان کا خیال ہے کہ فیک نیوز کو روکنا ضروری نہیں ہے شاید۔ یہ کون لوگ ہیں جو کھڑے ہیں، ان ساری چیزوں پہ میں آپ کے ساتھ بات کروں گا۔ لیکن سب سے پہلے آپ کو بتاؤں کہ کے پی کے حوالے سے خبریں ہیں کہ وہاں کچھ اور لوگ، ایک انٹرنیشنل آرگنائزیشن سے کے ساتھ کام کرنے والے 2 افراد غائب ہیں، اغوا ہو گئے ہیں۔ مبینہ طور پر پھر وہ طالبان کے ہاتھوں شاید اغوا ہوئے ہیں، لیکن اس میں خطرناک بات یہ ہے کہ کچھ عرصہ پہلے ہی کے پی میں ایک سیشن جج اغوا ہوئے تھے جن کے لیے تاوان مانگا گیا تھا، اور پھر مبینہ طور پر وہ تاوان دیا گیا اور وہ رہا ہو کر آ گئے۔ اچھا، میری اس حوالے سے کنسرن صرف یہ ہوتا ہے کہ ظاہر ہے سب سے امپورٹنٹ چیز تو انسانی جان بچانا ہے، اس کے لیے جو بھی کیا جائے، جو بھی معاملہ کیا جائے وہ ایکسیپٹیبل ہے، لیکن کیا اس کے بعد ان مجرموں کو پکڑا نہیں جانا چاہیے؟ کیا ان کے خلاف کوئی کارروائی ہوئی؟ کیا کے پی حکومت نے کوئی ایسی بڑی کارروائی کی جس میں پتہ چلے کہ وہ لوگ جو اس جرم میں ملوث تھے، جنہوں نے ایک سیشن جج کو اغوا کیا تھا، ان کے خلاف، ان کو پکڑنے کے لیے جیسے بھی ہے اس کے خلاف کوئی کارروائی آج تک کہیں آپ نے سنی ہے؟ کہیں بھی نہیں۔ اچھا، باقی جگہوں پہ جہاں جہاں آپریشنز ہو رہے ہیں، جہاں کارروائیاں ہو رہی ہیں، ہم اس کے بارے میں سنتے رہتے ہیں۔ پنجاب حکومت بھی اپنی اطلاعات دے رہی ہے کہ کہاں کہاں آپریشنز ہو رہے ہیں، کیا ہو رہے ہیں، لیکن وہاں پر کچھ نہیں ہوا۔ اچھا، کے پی حکومت وہ ہے جو ہر چیز پہ شور مچا رہے ہیں۔ اچھا، عجیب و غریب سی چیزیں۔ کچھ عرصہ پہلے ہی آپ کو یاد ہوگا کہ پی ٹی آئی کے کچھ لوگوں نے وہ جب ذکر کیا کہ پاکستان میں اڈے جو ہیں وہ امریکہ کو دے دیے گئے ہیں، اور اس میں انہوں نے سوال یہ پوچھا کہ صرف یہ بتا دیں کہ یہ نگران حکومت میں دیے تھے یا اب والی میں دیے ہیں یا اس سے پہلے والی حکومت میں دیے تھے۔ مطلب ان کا خیال تھا دیے تو گئے ہیں، یہ تو فائنل ہے۔ اچھا، میرا اس میں پوائنٹ آف ویو یہ تھا کہ یہ صرف انتشار پھیلانا چاہتے ہیں، نفرت پھیلانا چاہتے ہیں، اور اشتعال میں کچھ لوگوں سے کارروائی کروانا چاہتے ہیں۔ اب پھر ویسی ہی صورتحال ہے۔ جلیل آفریدی جو صحافی ہیں فرنٹیئر پوسٹ کے، امریکہ میں مقیم ہیں، وہ اکثر بڑے سوالات دفتر خارجہ کی بریفنگز میں امریکہ میں موجود ہوتے ہیں۔ عمران خان صاحب کی محبت میں بھی سوال کر رہے ہوتے ہیں۔ اب پھر انہوں نے سوال کیا کہ وہ بتائیں کہ کیا پاکستان میں ڈرون اٹیکس ہوئے ہیں۔ اگرچہ ان کے بیرسٹر سیف کا اب یہ بیان آ گیا ہے کہ پاکستان وہ تو کے پی کا، خیر وہ بتا رہے ہیں چونکہ وہ کے پی کے ترجمان ہیں اور بس ان کے ترجمان ہیں، وہ پہلے اب بتا چکے ہیں کہ وہ کن کے ترجمان ہیں، تو وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں، کے پی میں کوئی ڈرون اٹیک نہیں ہوئے۔ اصل میں مسئلہ صرف یہ ہے، خبر آنی چاہیے، خبر پر کرٹیسائز بھی ہونا چاہیے، اور اگر حکومت کی پالیسی کوئی غلط ہو اس پر بھی کرٹیسائز ہونا چاہیے، لیکن یہ واضح طور پر یہ مقصد جہاں نظر آ رہا ہو کہ خبر کا مقصد صرف اور صرف انتشار پھیلا کے، نفرت پھیلا کے کچھ لوگوں کو اشتعال دلانا ہے تاکہ وہ پاکستان پر، پاکستان کے ریاستی اداروں پر، پاکستان کے لوگوں پر حملے کر سکیں، یہ قابل قبول نہیں ہونا چاہیے۔ اس کو روکنا چاہیے۔ اس کو کیسے روکنا چاہیے؟ ظاہر ہے فیک نیوز پر چلے، ابتدائی طور پر اگر ہم کہیں تو فیک نیوز کو تو روکنا چاہیے نا۔ فیک نیوز کو روکنے کے لیے پنجاب حکومت نے ایک بڑی اٹیمپٹ کی ہے، اور انہوں نے حتیٰ عزت کا ایک قانون بنایا، وہ قانون سازی کے لیے انہوں نے اسمبلی میں پیش کر دیا ہے۔ اچھا، اس پر اب تھوڑا دھڑ، مطلب بھرپور طریقے سے تنقید ہو رہی ہے، اس کے مخالفت کی جا رہی ہے۔ صحافی تنظیمیں جو ہیں اس پر میدان میں آ گئی ہیں، اور وہ بغیر کسی پوائنٹ کے، ایک ہوتا ہے نا وہ پڑھیں کہ جناب یہ 4 5 6 پوائنٹس ہیں، اس پر ہمیں اعتراض ہے، اس پوائنٹ کو یا اس کو اس طرح سے بہتر کیا جا سکتا ہے، کوئی نہیں، سمپلی ہم مسترد کرتے ہیں، ہم اس کو نہیں مانتے۔ بھئی کیوں نہیں مانتے؟ قانون کیا ہے کہ فیک نیوز نہیں ہونی چاہیے۔ فیک نیوز کے خلاف کوئی بھی شخص عدالت میں جائے گا، اور عدالت یا جو ٹریبیونل بنے ہوں گے، پہلے شکایت کرنے والے کو انہیں اطمینان دلانا ہوگا کہ یہ حتیٰ عزت کے زمرے میں آتا ہے، مطلب اس کے خلاف یہ جھوٹی خبر ہے، پہلے تو وہ یقین دلائے گا۔ عدالت اگر اس بات کو ایکسیپٹ کر لے
تو پھر جس نے وہ خبر پھیلائی ہوگی یا وہ خبر چلائی ہوگی اس کو بلایا جائے گا. پھر اس کے بعد اس کی بات ہے، اس کے اینڈ پر ہے کہ وہ اس کو ثابت کرے کہ یہ ٹھیک خبر ہے اور یہ غلط خبر، جھوٹ خبر نہیں ہے. اچھا، اس دوران میں فکس ٹائم لائنز دے دی ہیں حکومت نے اس قانون کے مطابق کہ اتنے دنوں میں اس کا فیصلہ، 180 ڈیز میں اس کا فیصلہ ہونا ہے. یہ کرمنل اس میں پروسیجر کہیں شامل نہیں ہے، پولیس کی گرفتاری اور جیلوں میں اور ریمانڈ اور اس طرح کی چیزیں نہیں ہیں. یہ ایک سول سوٹ ہے جس میں عدالتوں کے ذریعے فائن کے حوالے سے، جرمانے کے حوالے سے فیصلہ ہونا ہے. اچھا، جرمانہ ہاں زیادہ ہے، 30 لاکھ روپے رکھا ہے انہوں نے. اچھا، یہ بہت سے لوگ نہیں پے کر سکیں گے. اس پر بالکل ممکن ہے، اس پر کوئی بات کر سکتا ہے، کوئی صحافی تنظیم بات کرے کہ نہیں جی یہ جرمانہ زیادہ ہے، لیکن اس پر بھی پھر بات وہی آئے گا کہ آپ جرمانے کی بجائے جو جھوٹ پھیلانا ہے اس کو بند کر دیں. اگر دنیا بھر میں جھوٹ پھیلانے پر جرمانے ہو سکتے ہیں، سزائیں ہو سکتی ہیں، تو پاکستان میں کیوں نہیں؟ پاکستان میں انہیں کیا مسئلہ ہے؟ کیوں نہیں ہم الاؤ کرتے کہ حکومت ایسے قوانین بنائے جس کے ذریعے جھوٹی خبر نہ پھیلائی جائے؟ پہلے تو وہ تھا نا، وہ جو بنا رہے تھے کہ بس بندے کو اٹھا کے غائب کر دیں کہ اس نے خبر پھیلائی ہے، وہ خبر ہے یا نہیں ہے، کون ڈیسائیڈ کرے گا یہ کوئی پتہ نہیں ہے. اب تو بھائی وہ تو کہہ رہے ہیں کہ آپ نے ٹرائل کورٹ بنے گی، اس میں فیصلہ ہوگا اور بندے کو کسی کو گرفتار نہیں کرے، صرف فائن رکھ رہے ہیں. تو پہلی بات تو یہ کہ جھوٹی خبر نہیں ہونی چاہیے. دوسری بات، اگر کسی کو یہ ہے کہ یہ بہت زیادہ ہے رقم تو اس کے حوالے سے بات کریں. حکومت نے تو بار بار دعوت دی ہے کہ اس پہ اپنی تجاویز دیں. کل یعنی پیر کے روز پھر ہماری جو صوبائی وزیر اطلاعات ہیں عاصمہ بخاری صاحبہ، انہوں نے صحافی تنظیموں کو، جو نمائندہ تنظیمیں ہیں ان کو پنجاب اسمبلی میں بلایا ہے. ان کے ساتھ ڈسکشن کریں گی، ان کے ساتھ بات کریں گی اور ان کے تحفظات جاننے کی کوشش کریں گی. اگر کوئی تنظیمیں یا کوئی افراد جو ہیں وہ تحفظات بتا سکیں کہ انہیں کس پوائنٹ پر تحفظ وہ ہے، ان کی ریزرویشنز ہیں. سمپلی یہ کہنا کہ قانون ہی نہیں ہونا چاہیے، تو ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ جو مرضی جھوٹ بولیں، یہ تو الاؤ نہیں ہونا چاہیے. اچھا، اسی حوالے سے وہ آپ دیکھ لیں کرغزستان کے حوالے سے جتنا شور مچا، انتہائی پریشانی کی بات تھی. جو بچے وہاں پہ تھے ان کے والدین کے لیے، ان کی فیملیز کے لیے اس سے زیادہ تکلیف کی اور پریشانی کی بات نہیں ہو سکتی کہ یہ خبر آئے کہ وہاں پر بچوں پر اٹیکس ہو رہے ہیں. اور بچوں پر اٹیکس ہوئے بھی، نو ڈاؤٹ، مطلب اس کی بھی ویڈیوز موجود ہے، سارا کچھ ہے. لیکن اس کے بعد حالات نارمل ہونے شروع ہوئے. وہاں کے حکام کہہ رہے ہیں کہ ہم نے چیزیں کنٹرول کر لی ہیں، ہم مینیج کر رہے ہیں. اور وہاں پہ اس علاقے کے جو معززین ہیں یا حکام ہیں وہ خود وہاں پہ جا کے معذرت کے لیے، معافی کے لیے، بچوں کی سپورٹ کے لیے، مدد کے لیے وہ ایک پروسیس چل رہا ہے. اسی دوران میں حکومت نے فوری ایکشن لیتے ہوئے نہ صرف وہاں کے حکام سے رابطہ کیا بلکہ ایک فلائٹ پر کل بچوں کو بلا بھی لیا گیا تھا. وہ مختلف نمبرز آ رہے ہیں، 130 180 یا جتنے بھی بچے آئے ہیں. اس کے بعد کل 2 اور جہاز جا رہے ہیں جو جا کر بچوں کو لے کر آئیں گے. یہ ساری چیزوں کے اچھا، ہمارے ہاں سے وزیر خارجہ جو ہیں ہمارے، اور جو ڈپٹی پرائم منسٹر بھی ہیں اسحاق ڈار صاحب، اور ہمارے وفاقی وزیر امیر مقام صاحب جا رہے تھے، جن کے بارے میں اب یہ خبر آئی ہے کہ وہاں کے حکام نے انہیں روک دیا کہ آپ کو آنے کی ضرورت نہیں ہے، حالات کنٹرول میں، ہم مینیج کر رہے ہیں، چیزیں ٹھیک ہو رہی ہیں، تو آپ کو اس کام کے لیے آنے کی ضرورت نہیں ہے. تو ہمیں امید رکھنی چاہیے کہ تمام بچے، نہ صرف پاکستانی بلکہ باقی بچے بھی محفوظ رہیں، کسی وائلنس کا شکار نہیں ہونے چاہیے. دنیا کے کسی حصے میں کسی بھی قومیت یا مذہب کے لوگ نہ شدت پسندی اور جارحیت کا شکار ہوں اور نہ وہ کسی کو دوسرے کو اپنے شکار بنائیں. امن و امان سے رہنا چاہیے، پاکستان کے بچوں کو محفوظ رہنا چاہیے، اور اس کے لیے جو بھی ضروری اقدامات ہیں وہ حکومت کو کرنے چاہیے. لیکن وہ جو پروپیگنڈا بریگیڈ ہے نا، وہ انہیں سوچنا بھی چاہیے. خاص طور پر پی ٹی آئی کے حوالے سے جب وہ اس قسم کا پروپیگنڈا کر رہے ہوتے ہیں تو انہیں کوئی تھوڑا سا عقل کی بات بھی کر لینی چاہیے کہ حکومت کا اس میں کیا رول ہونا چاہیے. پازیٹیولی بتائیں نا کہ کیا رول ہو سکتا ہے. اور دوسرا، اس سے پہلے والی وہ جس حکومت کے دیوانے ہوئے ہیں اس کے بارے میں بھی تو کبھی بتائیں نا کہ اس دوران میں، ان کی حکومت کے دوران میں جب اس طرح کے کوئی سانحہ یا کوئی ایمرجنسی ہو جاتی تھی تو وہ صاحب کیا اس پہ رد عمل دیتے تھے. اچھا، میں اس کی وجہ سے اس رد عمل سے منع نہیں کر رہا. یہ حکومت کی نے جہاں کمی کوتاہی دکھائی اس کا ان سے جواب مانگا جانا چاہیے، اور جو کام کر رہے ہیں اس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے اور دعا کرنی چاہیے کہ سب پاکستانی بچے محفوظ رہیں. دوسری طرف جب ہم ان کے پروپیگنڈا کی بات کرتے ہیں تو صرف پروپیگنڈا نہیں، 9 مئی ایک بڑا کیس موجود ہے جس میں الزام یہ ہے کہ انہوں نے سازش کی، بغاوت کی کوشش کی، اور جو توڑ پھوڑ ہوئی ہے، ہماری ملٹری انسٹالیشنز پر حملے، جی ایچ کیو پہ حملہ، کور کمانڈر ہاؤس پر حملہ، شہداء کی یادگاروں پر حملے، ایئر بیس پر حملہ، یہ ساری چیزیں ہم نے دیکھی ہیں. لیکن
وہ ہے نا شور مچانا کہ فالس فلیگ آپریشن کیا گیا، ہمیں تو پھنسایا گیا. ایک طرف تو عمران خان صاحب کہتے تھے مجھے دوبارہ گرفتار کیا تو پھر یہی ری ایکشن آئے گا، یعنی اس کو آن کرتے تھے کہ ہاں جی ہمارا ہے. تو لیکن ساتھ ساتھ وہ کہتے نہیں ہمارا تو اس سے تعلق ہی کوئی نہیں ہے. وہاں پر اپنے 25 بندے شہید کرا کے اور پھر بعد میں 15 مختلف نمبرز دے کر ان کے نام پہ چندے جمع کیے گئے. اچھا پھر کہتے ہیں وہ ہمارے بندے ہی نہیں ہیں. وہ خیر وہ پیسے تو چندہ تو کھایا پیا گیا نا، چندہ تو جمع اس لیے ہوتا ہے کہ تاکہ کھایا جائے. تو وہ کرنے کے بعد اب انہی کے بڑے چاہنے والے جنرل ریٹائرڈ نعیم خالد لودھی جو ہیں، جو بڑے ان کو سپورٹ بھی کر رہے ہوتے ہیں، ان کا ڈیفینس کر رہے ہوتے ہیں، ان کی ایک ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہے ڈان ٹی وی کے حوالے سے، جس میں وہ کہتے ہیں کہ 9 مئی میں ہمارے اپنے کچھ لوگ ملوث تھے جنہوں نے آرمی انسٹالیشنز پر وہ پہنچے. ان کا کہنا یہ ہے کہ وہ احتجاج ہو سکتا ہے لیکن آرمی انسٹالیشنز کے قریب نہیں جانا چاہیے تھا، یہ غلطی ہے، وہاں نہیں جانا چاہیے تھا. تو نعیم خالد لودھی صاحب کی زبان سے یہ الفاظ ادا ہونا مطلب مزید کس بات کی گنجائش ہے. ویسے تو اس سے پہلے بھی بے شمار آڈیوز اور ویڈیوز موجود ہیں، وہ یاسمین راشد صاحبہ کی ہو، وہ شہباز گل، مراد سعید اور باقی سب لوگ جو بھی تھے، وہ ساری چیزیں ہمارے سامنے وہ ڈیٹا موجود ہے جس میں جو باتیں ہو رہی تھی. لیکن اب نعیم خالد لودھی صاحب بھی یہی کہہ رہے ہیں. عمران خان صاحب کو فائنلی اس بات کی معافی مانگنی ہوگی. اچھا یہ معافی مجھے نہیں لگتا کہ یہ مداوا ہوگی اور یا اس کی وجہ سے ان کے سارے کیسز ختم ہو جائیں گے، لیکن یہ کم از کم ایک جیسچر ہوگا کہ وہ اس ملک کے جو حفاظت کرنے والے ادارے ہیں ان پر حملے نہیں کرنا چاہتے، وہ ملک کی سلامتی پر حملہ آور نہیں ہوں گے آئندہ. یہ تو انہیں ماننا پڑے گا یا انہیں کم از کم یہ کہنا پڑے گا. ہاں باقی 9 مئی کے حوالے سے جو مقدمات ہیں اس میں قانون اپنا راستہ بنائے گا. اس میں جو مجرم ہیں وہ چاہے عمران خان صاحب ہوں، چاہے ان کے کوئی اور ایم این ایز ایم پی ایز ہوں اس وقت کے، اور چاہے ان کے کارکنان ہوں، جو بھی یا ان کے سپورٹرز یا کوئی بھی ہو یا ایون کوئی اور ہو، جو لوگ بھی ان جرائم میں ملوث ہیں ان کو سزا ملنی چاہیے. سزائیں میں بار بار بات کرتا ہوں کہ وہ ڈیٹرنس ہوتی ہیں، وہ تاکہ آئندہ مستقبل میں اس طرح کے سانحات سے، اس طرح کے حادثات سے، اس طرح کے واقعات سے بچا جا سکے. تو لیٹس ہوپ کہ پاکستان بھی آئندہ محفوظ رہے گا، ہم یہ شدت پسندی سے باہر نکلیں، ہم جنگ و جدل سے باہر آئیں، ہم دہشت گردی کے واقعات سے بچ جائیں، اور یہ جو ہو رہے نا وہ اغوا برائے تاوان اور اس طرح کی چیزیں ختم ہوں، اور پاکستان ایک محفوظ اور خوشحال ملک ہو جہاں پہ لوگ اپنی زندگیاں آسانی سے خوشی سے بسر کر سکیں. شکریہ.